ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے، یعنی صرف اور صرف ایک اللہ پر کامل ایمان۔ لیکن اس عقیدے کی گہرائی کو سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کی ضد یعنی شرک کو سمجھیں۔ شرک کا مطلب ہے اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانا۔ لیکن شرک کی کچھ ایسی قسمیں بھی ہیں جو اکثر ہماری نظروں سے یوں کہیں کہ اوجھل رہتی ہیں۔ تو آج ہم ماخذی مواد کی روشنی میں انہی چھپے ہوئے خطرات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کبھی اخبار میں اپنا ذائچہ دیکھ لیا، یا کالی بلی کے راستہ کاٹنے پر دل میں ایک عجیب سا وہم آیا، یا کسی سے سنا کہ فلاں نجومی قسمت کا حال بتاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ باتیں ہم اکثر اپنے آس پاس سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان عقائد اور کاموں پر ایمان کی لکیر آخر کہاں کھینچی جاتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذرائع اس بارے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس میں تھوڑا گہرائی سے اترتے ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ ہے غیب کے بارے میں کیے جانے والے دعووں پر، یعنی وہ علم جو ہمارے نظروں سے پوشیدہ ہے، اور ماخذ کے مطابق اس علم کا دعویٰ کرنا سیدھا سیدھا توحید کے عقیدے کو چیلنج کرنے کے برابر ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ غیب ہے کیا؟ یہ علم کا وہ دائرہ ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ قرآن میں بالکل واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اس لیے جب بھی کوئی شخص غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی ایک ایسی صفت میں حصہ داری کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنے والا ہے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے شرک اکبر یعنی بڑا شرک۔ یہ وہ عمل ہے جو کسی کو اسلام کے دائرے سے ہی باہر کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی غیب جان سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے شرک اصغر یا چھوٹا شرک۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، جیسے کسی چیز کو نفع و نقصان کا ایسا ذریعہ سمجھنا جسے اللہ نے نہیں بنایا۔ تو اگر کوئی کسی نجومی یا غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جائے تو ماخذ کے مطابق اس کی 3 الگ الگ صورتیں بنتی ہیں، اور ہر ایک کا حکم بھی الگ ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی صرف تجسس میں کچھ پوچھنے چلا جائے، یقین نہ کرے، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسری اور اس سے زیادہ سنگین صورت یہ ہے کہ وہ اس کی بات کو سچ بھی مان لے، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی تعلیمات کا انکار کیا۔ ہاں، ایک تیسری صورت جائز ہے، اگر کوئی مضبوط علم اور ایمان والا شخص ان کے دھوکے کو بے نقاب کرنے کے لیے ان سے کوئی سوال کرے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف۔ اب ہم بات کریں گے کچھ ایسے کاموں اور توہمات کی جنہیں بھی شرک کی ہی قسموں میں گنا گیا ہے۔ جادو کا علاج، یہ ایک بڑا دلچسپ اور آپ کہہ سکتے ہیں نازک معاملہ ہے۔ ماخذ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے، نشرہ، اور اس کی 2 قسمیں بتاتا ہے۔ ایک جائز طریقہ ہے جس میں قرآن، دم درود اور دواؤں کے ذریعے علاج کیا جائے، لیکن جو حرام طریقہ ہے وہ ہے جادو کا علاج، جادو سے کروانا، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ تطیر کا مطلب ہے بدشگونی لینا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی خاص چیز، کوئی آواز یا کوئی وقت منحوس ہے اور اس کی وجہ سے اپنے کام سے پیچھے ہٹ جانا۔ یہاں ماخذ ایک بہت باریک نکتہ بتاتا ہے۔ اگر کوئی یہ مانے کہ وہ چیز خود نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے تو یہ شرک اکبر ہے، اور اگر یہ مانے کہ اللہ نے اسے نقصان کا ایک ذریعہ بنایا ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگا سکتے ہیں، جہاں آپ نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں بلکہ 3 بار زور دے کر فرمایا، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، یعنی بدشگونی لینا شرک ہے۔ یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ توحید کا عقیدہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں علم نجوم یعنی اسٹرالوجی کی طرف۔ یہاں بھی ماخذ 2 قسموں میں صاف فرق کرتا ہے۔ ایک ہے علم التاثیر، یعنی یہ ماننا کہ ستارے اور سیارے ہماری زندگیوں پر اثر ڈالتے ہیں یا ہماری قسمت بتاتے ہیں، یہ حرام ہے اور جادو کی ایک قسم ہے۔ دوسری طرف ہے علم التاثیر، یعنی ستاروں کو سمت معلوم کرنے یا موسم کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کرنا، اور یہ بالکل جائز ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر ستاروں کا مقصد قسمت بتانا نہیں تو پھر اللہ نے انہیں بنایا کیوں ہے؟ ماخذ میں امام قتادہ کا ایک قول ملتا ہے کہ اللہ نے انہیں 3 مقاصد کے لیے بنایا ہے۔ ایک،
آسمان کی زینت کے لیے، دوسرا شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے، اور تیسرا راستوں کی پہچان کے لیے بطور علامت۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد سوچنا غلط ہے۔ یہ چارٹ ایک بہت خوبصورت حدیث کی عکاسی کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو بارش ہوئی اور صبح لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ جنہوں نے کہا کہ بارش اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوئی، وہ مومن ہیں، اور دوسرے وہ جنہوں نے کہا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، انہوں نے کفر کیا۔ اب تک ہم نے جن چیزوں کی بات کی وہ زیادہ تر ظاہری اعمال تھے، لیکن ایمان کے لیے جو اصل اور بڑے چیلنجز ہیں نا، وہ اکثر ہمارے اندر ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں۔ یہ صرف ہمارے کرنے کے کام نہیں بلکہ ہمارے محسوس کرنے والے جذبات ہیں۔ تو ہمارا تیسرا حصہ انہیں باطنی یا دل کی عبادات کے بارے میں ہے، یعنی محبت اور خوف جیسے جذبات جنہیں عبادت کا ایک بہت گہرا درجہ سمجھا جاتا ہے۔ محبت ایک عبادت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کون سی محبت؟ یہ وہ خاص محبت ہے جس میں مکمل عاجزی، جھکاؤ اور تعظیم شامل ہو، اور یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ ماخذ کے مطابق اگر اس قسم کی محبت کا رخ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف کر دیا جائے تو یہ شرک اکبر بن جاتا ہے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے ماخذ محبت کی الگ الگ قسمیں بتاتا ہے۔ سب سے اوپر عبادت والی محبت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے، پھر انبیاء اور نیک لوگوں سے محبت ہے جو مستحب ہے، والدین، خاندان، دوستوں سے فطری محبت جائز ہے، اور آخر میں حرام محبت ہے، جیسے کسی کے گناہ کی وجہ سے اس سے محبت کرنا۔ بالکل محبت کی طرح خوف بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ خوف سر یا پوشیدہ خوف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق سے اس طرح ڈرا جائے کہ وہ غیبی طور پر نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے، جیسے کسی ولی یا بت سے ڈرنا کہ وہ روزی روک دے گا یا بیماری دے دے گا۔ یہ شرک اکبر ہے۔ تو یہاں اہم بات یہ ہے کہ ہر قسم کا ڈر شرک نہیں ہوتا۔ کسی جنگلی جانور، آگ یا کسی بھی فوری خطرے سے ڈرنا ایک فطری اور جائز خوف ہے، لیکن عبادت والا خوف وہ ہے جس میں مخلوق کو وہ طاقت دے دی جائے جو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اپنے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف، اور وہ ہے توکل، یعنی اللہ پر خالص اور مکمل بھروسہ، جو ایک مومن کے ایمان کی اصل بنیاد ہے۔ توکل کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف دل سے بھروسہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ دل پوری طرح اللہ پر ٹکا ہو کہ وہی نفع دے گا اور نقصان سے بچائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بھی دنیاوی اسباب، جو وسائل ہمارے پاس ہیں، ان کو بھی پوری طرح استعمال کیا جائے۔ یہ دل کے عمل اور جسمانی کوشش کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ یہاں ایک بہت ہی باریک لیکن بہت اہم فرق ہے۔ اسباب جیسے کہ دوا کا استعمال کرتے ہوئے یہ یقین رکھنا کہ شفا صرف اللہ دے گا، یہ توکل ہے، لیکن یہ ماننا کہ دوا خود ہی شفا کا آخری ذریعہ ہے اور دل کا تعلق اللہ کے بجائے دوا سے جڑ جائے، ماخذ کے مطابق یہ شرک اصغر ہے۔ اکثر لوگ یہ غلط سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب ہے کہ بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ مشہور مثال ہے نا، پہلے اپنا اونٹ باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یہ بالکل یہی سکھاتی ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا توکل کا لازمی حصہ ہے، اس کے خلاف نہیں۔ توکل کی سب سے بڑی مثال اس کی روح اس ایک جملے میں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وہ الفاظ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور یہی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے جب دشمنوں کی فوجیں جمع ہو گئی تھیں۔ یہ بھروسے کا حتمی اعلان ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، وہ کون سی نازک لکیر ہے جہاں اسباب کو استعمال کرنا ان پر انحصار کرنے میں بدل جاتا ہے؟ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ پر توکل اور اسباب کو اپنانے میں یہ توازن کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر سوچنا توحید کی روح کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔